السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں محدثین کی فہرست سے سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تذکرہ اس لیے کیونکہ یہ اہل السنہ کے امام ہیں اور ان سے پہلے کسی نے بھی حدیث کی اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی جو کتاب انہوں نے لکھی۔ مسند امام احمد بن حنبل مشہور کتاب ہے حدیث کی، جس کے اندر تقریباً 40,000 احادیث موجود ہیں۔ 40,000 احادیث موجود ہیں اور امام بخاری، امام مسلم وغیرہ سے پہلے کے یہ ہیں اور ان کے نام پر ایک مسلک چلتا ہے یا ایک فرقہ چلتا ہے، پہلے حنبلی فرقہ موجود ہے، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تذکرہ کرنا یہ مناسب ہے۔ تو محدثین کی فہرست سے سب سے پہلے ان کا تذکرہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، احمد نام ہے، ان کے والد کا نام محمد تھا، لیکن دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے احمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہے۔ پورا نام ہے ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد شیبانی بغدادی۔ نزار بن عدنان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جب آپ دیکھیں گے تو نزار بن عدنان آتا ہے، وہاں جا کر کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتے ہیں۔ ان کے والد جو تھے محمد بن حنبل، یہ اسلامی فوج کے ایک سپاہی تھے، فوج کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر کے لڑائی کرتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ 30 سال کی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ابھی احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دراصل ایک علاقہ ہے بغداد سے کچھ دوری پر، مرو نام کا علاقہ، اسی علاقے میں ان کے دادا اور ان کے والد آباد تھے، لیکن والد کے انتقال سے کچھ پہلے یا والد کے انتقال کے بعد یہ پورا خاندان یہ بغداد شفٹ ہو گیا، بغداد منتقل ہو گئے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہجرت کر لیا ان لوگوں نے، اور یہیں بغداد پہنچ کر کے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے بڑے محدث 164 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ 164 ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بغداد میں پیدا ہوئے، اور آپ جانتے ہیں پیدائش کے وقت سے ہی یتیمی کی حالت تھی، یتیمی کی حالت میں پرورش وغیرہ کا انتظام شروع ہوا۔ بغداد اس زمانے میں ایک ایسا علاقہ تھا جو علم و فن کا مرکز تھا، جہاں علماء، بڑے بڑے علماء جہاں آباد تھے، جہاں لوگ دور دور سے سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے کہ وہاں بڑے علماء موجود ہیں، چلیں گے سفر کر کے وہاں پہنچیں گے، علماء سے علم حاصل کریں گے۔ اسی علم کے شہر میں ان کی ماں نے پرورش کی اور یتیمی کی حالت میں صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آگے بڑھتے رہے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 4 سال کی ہی عمر تھی تبھی قرآن کے حافظ ہو گئے تھے، لیکن یہ بات محل نظر لگتی ہے، عمر چھوٹی ہی تھی، بالکل ابھی بچپن کا ہی مرحلہ تھا، ٹین ایج تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ 10 سال سے پہلے ہی غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قرآن کے حافظ ہو گئے تھے، اور 15 سال کی عمر تک پہنچتے حدیث سننا شروع کر دیا تھا علماء کی مجلس میں جا کر کے۔ مجلسیں لگتی تھی علماء کی الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ مسجدوں میں، تو مسجد میں جا کر کے علماء سے حدیث سننا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے صرف جا کر کے بیٹھ رہے تھے، مجلس میں شرکت کر رہے تھے، لیکن 15 سال کی عمر کو جب پہنچے تو حدیث سننا شروع کر دیا، اسے دماغ میں بٹھانا شروع کر دیا، اور بچپن سے ہی لوگوں کے دل و دماغ میں، لوگوں کے ذہن میں احمد بن حنبل کا ایک نام ہو گیا کہ فلاں لڑکا جو ہے وہ علم کے میدان میں اپنی مثال آپ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بچپن سے ہی مشہور ہو گئے، آپ کی صلاحیت مشہور ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 15 سال کی عمر تھی، 179 ہجری 179 ہجری سے ہی
سب سے پہلے حشیم بن بشیر ان کے استاد تھے، ان سے حدیث سننا شروع کیا، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ بغداد علم و فن کا مرکز تھا، لیکن اس کے باوجود دوسرے شہروں میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، تو ان علاقوں میں غربت کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر کر کے گئے اور وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا۔ کوفہ گئے جو کہ عراق کا ہی علاقہ ہے، بصرہ گئے عراق کا ہی علاقہ ہے، مکہ گئے، مدینہ گئے، شام گئے، مختلف علاقوں میں گئے، اور جانتے ہیں کہ گھر میں غربت کے حالات تھے، پیسے نہیں تھے، مالدار نہیں تھے یہ لوگ، ان کا گھرانہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں 5 حج کیے، 5 مرتبہ حج کے لیے گئے، اس میں سے 3 مرتبہ غربت کی وجہ سے 3 مرتبہ پیدل چل کر کے گئے، 3 مرتبہ پیدل چل کر کے گئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف حج کے مقصد سے نکلے تھے، حج تو مقصد تھا ہی، لیکن راستے میں جو علماء ملتے گئے ان سے استفادہ، ان سے فیض حاصل کرتے گئے، علم حاصل کرتے گئے، اپنے اس سفر کو کامیاب بناتے گئے۔ اور ایک سفر تو ایسا کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہ صرف اس سفر میں 30 درہم ان کا خرچ ہوا، صرف 30 درہم۔ 30 درہم کو اگر آپ اس زمانے میں 30 درہم چاندی کا ہوتا تھا، اگر آج کے زمانے میں اس کو کنورٹ کریں تو 100 گرام چاندی بنتی ہے۔ 100 گرام چاندی کی آج کیا قیمت ہے آپ اندازہ لگائیں۔ 100 گرام چاندی کی قیمت زیادہ سے زیادہ 6,000-7,000 روپے ہو، بہت زیادہ تو 6,000-7,000 روپے۔ یہ اتنے غربت اتنی تھی، اتنے جو ہے گھرانہ غریب تھا، محتاج تھا، اس وجہ سے، لیکن علم کا شوق تھا تو چلیں 2 کام ہو جائے گا۔ مختلف علاقوں میں گئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور بڑے بڑے اساتذہ سے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ سفیان بن عوینہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کے امام ہیں۔ وکیع بن جراح رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کو، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، یہ بڑے حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں ان میں جو بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے سن 2ری صدی ہجری کے، تو اس 2ری صدی ہجری کے یہ کچھ بڑے نام ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے علم سیکھا، اور جب علم میں پختگی حاصل ہو گئی تو خود بھی درس دینا شروع کر دیا۔ اور آج ہمارے ہاں کیا لوگ 1-2 کتابیں پڑھ کر کے اپنے آپ کو عالم سمجھتے، درس دیتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، معنی مفہوم بیان کرتے ہیں۔ علم کے لیے سفر کرنا پڑے گا، علماء کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ کتابوں سے علم نہیں آتا، کتابوں سے جانکاری ملتی ہے، کتابوں سے جانکاری، نالج ملتی ہے، لیکن علم کیسے آئے گا، اس کا صحیح معنی، صحیح مفہوم کیا ہے، یہ علماء کے سامنے آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ یہ علماء کے سامنے، آپ سائنس کی کتاب پڑھ لیں تو اس سے آپ کو علم تو آ جائے گا، لیکن آپ سائنٹسٹ نہیں بن سکتے۔ سائنٹسٹ بننے کے لیے آپ کو سائنٹسٹ کے سامنے جانا پڑے گا، ٹیچر کے سامنے جانا پڑے گا، اس سے سیکھنا پڑے گا کہ یہ فارمولا کہاں اپلائی ہوگا، یہ قانون کہاں اپلائی ہوگا، یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ لیکن لوگوں نے دین کو مذاق بنا رکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب پختہ علم کے مالک بن گئے تو انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع کر دیا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان کے اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد کے تعلق سے گواہی دیتے ہیں کہ میرا یہ شاگرد 8 علم میں مہارت رکھتا ہے، 8 علم میں، 8 چیزوں میں مہارت رکھتا ہے۔ حدیث ہے، لغت ہے، فقہ ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اور اسی طریقے سے اور دیگر چیزوں کے نام انہوں نے گنوائے۔ ان ساری چیزوں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ماہر ہیں، اور ان سے بڑا ماہر کوئی اور نہیں ہے۔ اور ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ بعض مرتبہ ان کی ایک مجلس میں 5,000 لوگ بیٹھ کر کے ان سے حدیث سنا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر سنا کرتے تھے۔ کتنے شاگرد ہو گئے ان کے، لیکن مشہور شاگرد آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داؤد، جو کتب 6 بڑے محدث ہیں جن کی کتابیں مشہور ہیں، ان میں سے 3 لوگ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد۔ ان کے ایک استاد ہیں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، تقریباً انہی کے ہم عمر تھے لیکن استاد تھے ان کے۔ وہ کہا کرتے تھے ما تحت ادیم السماء افقہ من احمد، فرماتے تھے کہ اس آسمان کے نیچے امام احمد جیسا سمجھدار انسان کوئی اور نہیں،
امام احمد جیسا فقیہ انسان کوئی اور نہیں ہے، یہ ان کے اپنے استاد کی گواہی اپنے شاگرد کے تعلق سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مختلف مشقتیں برداشت کی علم حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں تک علم پہنچانے کے لیے، یہاں تک کہ سنت پر عمل کرنے میں بہت مشہور تھے۔ خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے نبی کی کوئی حدیث ملی، نبی کی کوئی سنت ملی، میں نے اس پر عمل کر لیا، چاہے مجھے اس کی ضرورت رہی ہو یا نہ رہی ہو۔ کہتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا، میں نے بھی حجامہ کروا لیا، حالانکہ مجھے حجامہ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہے سنت پر عمل کرنے کا شوق۔ کہا کوئی بھی نبی کے واسطے سے صحیح بات جو مجھے معلوم ہو گئی، میں نے اس پر عمل کر لیا۔ یہ تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو سنت پر عمل کرنے کے اتنے بڑے شوقین تھے۔ لیکن اللہ کی سنت رہی ہے کہ جو جتنا بڑا، جو جتنا عظیم ہوتا ہے، جو جتنا نیک ہوتا ہے، جو جتنا صالح اور پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ اس کی اتنی ہی زیادہ آزمائش لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی آزمائش ہوئی، اور سخت قسم کی آزمائش ہوئی، ایسی آزمائش کہ زمین اور آسمان کانپ اٹھے اس سزا کو سن کر کے۔ آسمان و زمین کو اگر آنکھ دے دی جائے تو آسمان و زمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسی مشقتیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے برداشت کیا۔ کیا مشقتیں برداشت کی؟ 212 ہجری کا زمانہ آیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی عمر تقریباً 50 کے قریب ہوئی، 48 تک پہنچے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو ایک فتنہ اٹھا جسے خلق قرآن کا فتنہ کہتے ہیں۔ خلق قرآن مطلب قرآن مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں ہے؟ مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ کی صفت یہ مخلوق نہیں ہے، وہ بعینہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو ایک مسئلہ اٹھا جسے معتزلہ نے اٹھایا۔ یہ زمانہ تھا عباسی خلیفہ مامون رشید کا۔ مامون کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ 212 ہجری کا زمانہ ہے، مامون رشید خلیفہ ہے۔ معتزلہ کے دل و دماغ میں ایک فتنہ جنم لیتا ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ قرآن مخلوق ہے، جیسے انسان مخلوق ہے ایسے قرآن بھی مخلوق ہے۔ اب یہ فتنہ جب اٹھا، مامون رشید تک یہ فتنہ پہنچا، اور یہ فتنہ اس طریقے سے اٹھایا گیا کہ مامون رشید علم رکھتے ہوئے بھی، جانکاری رکھتے ہوئے بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ اور معتزلہ نے ایسا جال بنا کہ جو قاضی تھا وہ اہل سنت میں سے تھا، اس کو ہٹا دیا گیا، ایک معتزلی کو قاضی بنایا گیا، اور اس نے یہ فیصلہ سنا دیا، یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ ہر ایک کو یہ عقیدہ ماننا پڑے گا کہ قرآن یہ مخلوق ہے، اور قرآن کو مخلوق ماننا یہ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جو نہیں مانے اسے اٹھا کر کے قید میں ڈال دو اور اسے سخت سزا میں مبتلا کرو۔ یہیں سے علماء کا امتحان شروع ہوا۔ کچھ لوگوں نے مجبوری میں جان بچانے کے لیے اس فتنے کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہاں قرآن مخلوق ہے، اور کچھ لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑا، کچھ لوگوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ لیکن دو لوگ ایسے تھے، دو علماء ایسے تھے جو ڈٹے رہے، جمے رہے، اور علی الاعلان یہ کہتے رہے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی بات ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، ڈٹے رہے۔ یہ دونوں تھے، ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے محمد بن نوح نیسابوری رحمہ اللہ۔ یہ دونوں علماء ڈٹے رہے۔ حکم یہ دے دیا گیا انہیں قید کر کے لے آؤ۔ قید کر لیا گیا، بیڑیاں ڈال دی گئیں، اور بیڑیاں ڈلی ہوئے یہ دونوں انسان گھسیٹتے ہوئے بادشاہ مامون کے دربار میں لے جائے گئے۔ راستے میں ایک بندہ ملاقات کرتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں عام سا انسان ہے، لیکن کہتا ہے ہم دونوں کو مخاطب کر کے کہ پوری قوم کی نظریں آپ دونوں کے اوپر ہیں، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اگر آپ دونوں پھسل گئے تو قوم پھسل جائے گی، آپ دونوں جمے رہے تو آج نہیں کل یہ فتنہ ختم ہوگا، اور آپ دونوں کی وجہ سے اللہ پوری قوم کو اس مصیبت سے اور اس فتنے سے بچا لے گا۔ کہتے عام سا بندہ تھا، لیکن اس کی بات میرے دل میں گھر کر گئی، اور میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا
لیا کہ حالات کیسے بھی ہوں میں کبھی بھی یہ نہیں مانوں گا کہ قرآن یہ مخلوق ہے۔ مامون کے دربار میں لایا گیا، وہاں پر ایک بندہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہتا ہے احمد مان لو کہ قرآن یہ مخلوق ہے، ورنہ مامون نے نبی کی سنت کو سامنے رکھ کر کے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ یا تو احمد بن حنبل مارے جائیں گے یا تو وہ قرآن کو مخلوق تسلیم کر لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ بادشاہ ہے لوگوں کا، لیکن اسے تیری رحمت نے غرور میں مبتلا کر رکھا ہے اور اسے تیرے عذاب کا اندازہ نہیں ہے۔ اے اللہ اگر یہ غلط پر ہے تو اس کو اپنی چپیٹ اور لپیٹ میں لے لے، اور اگر میں صحیح ہوں تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ کہتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعا قبول ہوئی اور دوسرے دن ہی مامون انتقال کر گیا، اور پھر اس کے بعد المعتصم باللہ یہ خلیفہ بنتا ہے، یہ بادشاہ بنتا ہے، لیکن اس کے دور میں اور بھی زیادہ سختی کے ساتھ یہ فتنہ اپنا سر ابھار رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نہیں مانتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، انہیں جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ محمد بن نوح نیسابوری وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اکیلے بچتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ 30 مہینے تک 2 سال 6 مہینے مسلسل جیل کے اندر قید رہے، اور اس دوران جلاد کوڑے مارتا تھا۔ جلاد کا خود بیان ہے کہ کوڑے اتنی زور سے میں مارتا تھا کہ اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ چنگھاڑ اٹھتا، اس کے اندر سے آواز آتی، لیکن یہ کیسا استقامت کا، عزیمت کا، صبر کا پہاڑ بنا ہوا تھا کہ اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن بجائے رونے کے، چیخنے کے، چلانے کے اللہ سے دعا کرتا ہے اور اپنی ثابت قدمی کی اللہ سے بھیک مانگتا ہے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس فتنے میں ناکام ہو جاؤں۔ المعتصم باللہ کا اس کے بعد انتقال ہوتا ہے، واثق باللہ خلیفہ بنتا ہے، بادشاہ بنتا ہے۔ اس کے زمانے میں بھی یہی سلسلہ چلتا ہے۔ یہ سلسلہ 20 سالوں تک چلا۔ 20 سالوں تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر مکمل طور سے پابندی لگا دی گئی، کبھی جیل میں ڈالا گیا، کبھی جیل سے نکالا گیا تو کہا گھر میں بند رہو، کسی کو حدیث نہیں سنا سکتے، کسی کو تک اپنا علم نہیں پہنچا سکتے، اپنے گھر میں بند رہو۔ لیکن لوگ تھے، امام احمد بن حنبل کا مقام سمجھتے تھے، کوئی فقیر کی شکل میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، امام احمد بن حنبل دروازہ کھولتے تھے، وہ کہتا تھا حدیث سناؤ۔ احمد بن حنبل کہتے تھے معلوم نہیں مجھ پر پابندی ہے کہ حدیث نہ سناؤ؟ کہا حدیث اس طریقے سے نہ سنائیے، لیکن میں آپ سے اس طریقے سے کوئی چیز مانگوں تو آپ ایک بہانے سے مجھے نبی کی کوئی حدیث بیان کر دیا کریں، اس کے بعد میں آپ کے دروازے سے چلے جاؤں۔ یہ سیکھنے سکھانے کا جذبہ تھا۔ کبھی پابندی لگائی گئی، کبھی جیل میں ڈالا گیا، کبھی مشقتیں برداشت کرنا پڑی، کبھی کوڑے برسائے گئے، لیکن اللہ کا بندہ ٹس سے مس نہ ہوا، کہتا رہا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ کے دربار میں علی الاعلان اس بات کا اقرار کرتے تھے، کہتے تھے ایک دلیل لے آؤ کہ جس سے میں یہ بات مان لوں کہ قرآن یہ مخلوق ہے، دلیل لے آؤ، مان لوں گا کہ قرآن مخلوق ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ جب پوری دنیا نہیں تھی، قرآن بھی نہیں تھا، تو بعد میں قرآن آیا تو قرآن مخلوق ہوا کہ نہیں ہوا؟ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ جب اللہ تھا تو اللہ کا علم بھی تھا، اللہ کا علم تھا تو قرآن بھی تھا، قرآن تھا تو قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، ایک دلیل لے آؤ مان لوں گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 212 ہجری سے 232 ہجری تک مسلسل 20 سال محنت، مشقت اور تکلیفیں، آزمائش برداشت کرتے رہے، اور متوکل کا دور آیا 232 ہجری میں، تو یہ بندہ، یہ بادشاہ لوگوں کے لیے نعمت ثابت ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو آزاد کر دیا گیا، فتنہ ختم ہو گیا، فتنے کو دبا دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پچھلی تمام مراعاتیں دے دی گئیں، آزاد کر دیا گیا، پابندی اٹھا لی گئی، کہا آپ دعوت و تبلیغ کر سکتے ہو۔ لیکن بندہ 68 سال کا، 68 سال کے ہو چکے تھے، اب وہ طاقت کہاں، وہ صحت کہاں، وہ تندرستی کہاں، اور 20 سال کی مسلسل مشقت،
20 سال کی مسلسل تکلیف انسان کو جھجوڑ کر بلکہ کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کے باوجود سنت کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، لوگوں تک علم پہنچانے کے لیے مسلسل آپ نے دروس دیے، آپ نے مجلسیں منعقد کی اور لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہے۔ حضرت علی بن مدینی ان کے استاد ہیں، کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دو بندوں کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے۔ ایک بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا انتقال ہوا، سارے لوگوں نے دامن جھاڑ لیا، کوئی مرتد ہو گیا، کسی نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، کسی نے اسلام کے خلاف تلوار کھینچ لی، لیکن ابو بکر عزیمت کا پہاڑ بنے رہے۔ ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، مقابلہ کر لیا، لیکن کہتے احمد بن حنبل کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اکیلے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کوئی ساتھ نہیں، جو ساتھ دے اسے بھی قید میں ڈال دو۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسلسل 20 سالوں تک تکلیف برداشت کیے، ان کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ اور کیسے عزت دی آپ اندازہ لگائیں کہ وفات کا وقت قریب آیا، 241 ہجری کا زمانہ ہے، 77 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مرض الموت میں مبتلا ہوئی۔ بادشاہ کی طرف سے ایک نہایت ہی ماہر طبیب اور ڈاکٹر کو بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو علم کے اس عظیم ستون اور پہاڑ کا انتقال ہو جائے۔ طبیب گیا اور اس نے دیکھا، کہا، بادشاہ کو جواب دیا، کہا ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، کمزوری ہے، نقاہت ہے، جسم جو ہے لاغر ہو چکا ہے، یہ کھا پی نہیں رہے ہیں، اس عمر میں بھی کبھی روزہ رکھتے ہیں، درس دے رہے ہیں، کبھی پیغام پہنچا رہے ہیں، اپنی صحت کی انہیں فکر نہیں ہے، اور اس عمر میں بھی سنت کا اس قدر ان کو شوق ہے۔ اگر ان کو اچھی غذا مل جائے، کھانے پینے لگیں، تو پھر جا کر کے ان کی صحت اور جو ہے واپس آ جائے گی، یہ تندرست ہو جائیں گے، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بادشاہ کی بات کو نہیں سنا، اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ مرض، یہ کمزوری زیادہ بڑھ گئی اور ایسا لگا کہ انتقال کر جائیں گے، وصیت کی، اور وصیت لکھ کر کے دیا۔ یہ وصیت لکھ کر کے دی کہ لوگوں گواہ رہو، میں احمد بن حنبل ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کو معبود ہونے کی حیثیت سے، رسول کو رسول ہونے کی حیثیت سے، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے اپنے لیے پسند کر لیا، میں راضی ہوں، اور میں اللہ کو اپنا معبود اور حقیقی معبود سمجھتا ہوں۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی 8 اولاد تھی، 3 نکاح انہوں نے کیے۔ انتقال کے بعد ان کے بیٹوں نے کفن دفن کا انتظام کیا، اور وہیں بغداد میں ہی ان کی تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگ شریک رہے ہوں گے ان کی نماز جنازہ میں، اتنا عظیم انسان۔ روایتیں مختلف ہیں، کسی نے کہا ان کی نماز جنازہ میں 8 لاکھ لوگ تھے، کسی نے 15 لاکھ، کسی نے 18 لاکھ، کسی نے 25 لاکھ، پوری دنیا سے جہاں بھی مسلمان۔ یہ اللہ کے بندے کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں فلاں سے تم بھی کرو، جبریل محبت کرنے لگتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس بندے کی محبت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہی عظیم انسان ہے، اتنی محبت لوگوں نے کی، اور فتنہ خلق قرآن میں ثابت قدم رہنے کا اتنا بڑا صلہ اللہ رب العالمین نے دیا کہ نماز جنازہ ہوئی۔ 8 لاکھ ہی آپ مان، 1 لاکھ ہی آپ مان لیں کہ لوگ بہت بڑا چڑھا کر کے بول رہے ہوں گے، 1 لاکھ ہی آپ مان لیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ 1 لاکھ کی تعداد کس کی نماز جنازہ میں شریک رہی ہوگی؟ 60,000 خواتین بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نماز جنازہ میں شامل تھی، اور امیر بغداد کے اس وقت کے جو امیر تھے محمد بن عبداللہ طاہر، انہوں نے نماز جنازہ ادا کرائی، نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قبر کے حوالے کر دیا گیا، ان کی تدفین ہو گئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ایک عظیم محدث، ایک عظیم انسان، سنت رسول کے شیدائی، سنت رسول کے شوقین، سنت کی اتباع کرنے والے، سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے، استقامت کے پہاڑ، امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جنہوں نے حدیث کی
اتنی بڑی کتاب تصنیف کی، ضرورت یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے مقام کو سمجھیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے محنت کی ہے اور ہمارے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ رب العالمین ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔